الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور تم نہیں ہوتے کسی حالت میں اور نہ ہی تلاوت کر رہے ہوتے ہو اس سے پڑھی جانے والی چیز میں سے، اور نہ ہی تم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو مگر یہ کہ ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، جبکہ تم پیش قدمی کرتے ہو اس میں، اور تمہارے رب سے نہیں ہے دور ذرہ برابر بھی زمین میں کوئی چیز اور نہ ہی آسمان میں کوئی چیز، نہ اس میں سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ ہی بڑی چیز مگر یہ کہ وہ واضح کتاب میں موجود ہے. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جن احوال سے بھی گزر رہے ہو اور جن کیفیات سے بھی دوچار ہو، جو کچھ بھی تمہاری سرگرمی ہے سب میری نظروں کے سامنے ہے. تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، تمہیں باخبر کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے لحاظ سے جیسی ضرورت ہوگی، جس اقدام کا تقاضا ہوگا وہ سب ہوگا. یہ ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو تمہارے مخالفین تمہارے خلاف کچھ بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی چاہ رہے ہیں، تو اس میں سے کوئی چیز مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے چاہنے سے ہو رہا ہے. اصلاً یہ سب اللہ کے یہاں پہلے سے طے شدہ ہے اور اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسے ایسے ہوگا. تو دارالامتحان ہے، لیکن اس کا پورا پلان تو پہلے سے طے شدہ ہے. یہ ہے اس پہلی آیت میں جو بیان کیا گیا ہے. اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے اب یہ شان. اب شان کا عربی زبان میں معنی تو ہوتا ہے نارمل حالت، لیکن جب نکرہ کی شکل میں آتا ہے تو اس کے اندر کچھ خاص حالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جیسے اللہ کے بارے میں ایک جگہ ہے کل یوم ہوا فی شان، روزانہ وہ ایک حالت میں ہوتا ہے. تو ایک حالت کا مطلب یہ ہے کہ آج وہی حالت، کل وہی حالت، پرسوں وہی حالت، یہ نہیں ہے، بلکہ آج ایک الگ خاص حالت ہوتی ہے، کل ایک دوسری خاص حالت ہوتی ہے.
परसों एक तीसरी खास हालत होती है, हर दिन अलग अलग मुनफरिद अंदाज की, दोनों को एक नहीं कहा जा सकता। तो ये एक उस्लूब है अरबी जबान का जिसे कहा जाता है तफ़ख़ीम शान। क्या कहा जाता है? तफ़ख़ीम माने होता है उसको ऊंचा उठाना, बड़ा बनाना, और शान का मतलब हालत। एक तो आम नॉर्मल हालत है और एक उसी हालत को बढ़ा चढ़ा करके, उठा करके, बुलंद करके और ख़ास तौर पर उसको एक अहम चीज़ समझ करके बयान करने के लिए भी ये एक अंदाज इस्तेमाल होता है नकरे की शक्ल में। उसको बोलते हैं अरबी ज़बान में तफ़ख़ीम शान। तो एक बात तो ये समझने की थी कि यहाँ ये कहने का मतलब नहीं है कि रोज़ आपकी एक हालत होती है और उसे हम देख रहे हैं, बल्कि रोज़ अलग अलग हालत होती है, नए नए डेवलपमेंट होते हैं, नई नई सूरत हाल होती है, वो सब मेरे सामने। मा तकून फी शानिन, कोई भी शान हो, अच्छी बुरी या उसके अलावा रोज बदल बदल करके, सबका मैं गवाह हूं, सब मेरी नजरों के सामने। दूसरी चीज जो इसमें समझने की है, मा ततलू मिन हो, जिसकी तुम तिलावत करते हो उससे। तो अब हू की ज़मीर कहाँ जा रही है? आगे तो कुरान आया है, कुरान की तरफ जाए, लेकिन ज़मीर कभी आगे नहीं लौटती, ज़मीर हमेशा पीछे लौटती है। यानी पहले आप किसी का नाम लीजिए, उसके बाद ही उसके लिए ज़मीर आप इस्तेमाल कर सकते, बगैर नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते। ज़ैद आया और उसने खाया, ये नहीं कर सकते उसने खाया और ज़ैद। जी, उससे फिर कोई और मुराद हो जाएगा। तो हम कुरान मुराद लें, लेकिन उसमें ये उसूली रुकावट है। कुरान भी यहाँ नकरा आया, बिल्कुल आया नकरा। आया तो नकरा है, हर जगह मार्फा आता है। तो नकरा और मार्फा का जो फर्क है वो है, मार्फा का मतलब खास कर दिया गया दी बुआई की तरह, नकरा का मतलब खास नहीं किया गया है। अब खास नहीं करने का मतलब कि हर पढ़ी जाने वाली चीज है ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो तो कामन हो जाएगा, और कामन कहने की वजह असल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नुज़ूल तो मुकम्मल हुआ का 23 साल बाद ना, 23 साल में। तो अब ये है कि वो पूरा कुरान तो मुराद नहीं है, जैसा जिसे हम अल कुरान कहते हैं। मुराद उसमें से जितना नाजिल हो चुका है उतना ही लिया जा सकता है ना, वो उसका पार्ट है। ये फर्क समझ सकते हैं एक, लेकिन और उसका जो लफ्जी माना है वो लफ्जी माना भी मुराद हो सकता है, हर पढ़ी जाने वाली चीज। आपको कुरान ही पढ़ते थे? वाह वाह, देखा। और अभी इनसे पूछा जाए हदीस की कितनी किस्में, तो कहेंगे दो। एक हदीस कुदसी, हदीस कुदसी का मतलब क्या बताएंगे कि वो बात जो अल्लाह ताला ही ने आपको सुझाई, लेकिन कुरान की शक्ल में नहीं। वो नहीं पढ़ते थे, वो नहीं सुनाते थे लोगों को, जब वो वही आपको बताई जाती थी उस वक्त पढ़ते थे। जो चीज बताई जाती थी वही आप पढ़ते थे। बिल्कुल। तो अब उसमें एक तो ये कुरान है और एक हदीस कुदसी या वही गैर मतलूब की शक्ल में जो चीज आपको बताई जाती थी वो है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह के रसूल के पास सिर्फ ये कुरान ही नाजिल हुआ था,
قرآن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آپ پر نازل ہوئی تھیں جسے قرآن کا حصہ نہیں بنایا گیا، لیکن اللہ کے رسول نے جب بیان کیا تو اس وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، وہ حدیث قدسی کے ذیل میں آ جاتا ہے۔ عام حدیث کے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ مانی جاتی ہے، تو وہ حدیث قدسی کے قبیل کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ظاہر ہے کہ وحی غیر مطلوع کے اندر آ جاتی ہے، اور جو قرآن کا حصہ ہے وہ وحی مطلوع کے اندر آتا ہے، لیکن دونوں وہی ہے۔ جی، جہاں اصل میں جو چیز کہی جا رہی ہے اصلاً اسی وحی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ جو وحی بھی آپ کے اوپر کی جاتی ہے اس وحی کو آپ پڑھتے ہیں اور اس وحی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی آیات ان کو سناتے ہیں، بتاتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو ویسے یہ بھی یہ ہے کہ جو آپ وہی آپ پہ ہوتی ہے اس میں سے جو لوگوں کو سناتے ہیں۔ اب جتنی چیز لوگوں کو بتانے کی ہے وہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور جو چیز بتانے کی نہیں ہوتی تھی وہ آپ خود اپنے پاس ریزرو رکھتے۔ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہے نا، لیکن وہ ریزرو رکھتے تھے، جب موقع مال آتا تھا تب بتاتے تھے۔ تو میرے سوال کا جواب کچھ اور آپ لوگوں کے پاس ہے، میں نے تو ایک اشارہ دے دیا کہ منہو میں ہو سے مراد وہی ہے، وہ عام ہو جائے گا۔ جو وہی بھی آپ پہ آتی تھی وہ آپ لوگوں کو بتاتے تھے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا غیر قرآن کی شکل میں ہو۔ تو یہاں اصل میں جو چیز کہنی ہے کہ جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے، جو کام آپ کے سپرد کیا گیا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا رسول تھے نا، وہ آپ پہنچاتے ہیں، اس میں آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی کہ آپ گلٹی فیل کریں اور آپ پریشان ہوں۔ وہ بات بھی اللہ کی نظر میں ہے، اللہ اس کا گواہ ہے، اس لیے آپ اس کا ٹینشن نہیں لیجئے کہ کہیں ہم سے تو نہیں کوتاہی ہو رہی اس لیے لوگ نہیں مان رہے ہیں، اس لیے لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ٹینشن مت لیجئے، وہ سب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بات۔ تو ایک عمومی سرگرمی ہے اور ایک خصوصی ہے جو آپ کی ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور کوئی ہاں ضمیر ما قبل کی طرف پلٹتی ہے۔ جی، ڈیوٹی کے لیے یا وحی کا لفظ تو آیا، ڈیوٹی کے لیے وحی کا لفظ نہیں، اصل میں یہ میں نے جو آپ کو بتایا ما تتلو من قرآن، یہ پوری ڈیوٹی ہے، وحی کا لفظ آنا ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز جو سمجھنے کی ہے کہ آپ تلاوت کرتے کس کی تھے، یہ تو پہلے ہے نا موضوع۔ یہ اشارہ ہے کہ آپ تلاوت اس کی کرتے تھے جو آپ پہ وحی ہوتی تھی، ہے نا، اور وہ وحی ایک تو قرآن کی مخصوص شکل میں بھی ہے اور ایک اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو جو قرآن میں ہے وہ بھی وہی تلاوت کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو ہوتا تھا وہ بھی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہاں منہو میں جو کچھ بھی آپ پہ وحی کی جاتی تھی وہ تلاوت کرتے تھے، اور من قرآن کا مطلب قرآن میں بھی جو آپ کو دیا جا چکا تھا، اس وقت آپ پہ نازل ہو چکا تھا، وہ بھی تلاوت کرتے تھے۔ اب یہاں پر اس من کے بارے میں ہم کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے کہ من کے معنی ہم لوگ جانتے ہیں سے، کیا جانتے ہیں؟ سے، اور سے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی چیز ہے اس میں سے اس کا کوئی پارٹ یا اس کا کوئی حصہ، یہ ہم لوگ کامن اور عام معنی جانتے ہیں، لیکن اب اس کا ایک خاص معنی بھی ہے۔ جو چیز پہلے بیان کی گئی ہو اس کی وضاحت کرنی ہو تو من بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے عربی میں اے استعمال ہوتا ہے،
اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں کوئی بات کہہ دی اس کے بعد اس کی وضاحت کرنی، بات وہی ہے، اس کی وضاحت کرنی، اس کو کھولنا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں. کہتے ہیں یعنی، کیا بولتے ہیں؟ یعنی. تو اس یعنی کے لیے عربی زبان میں ایک تو اے کا لفظ استعمال ہوتا ہے الف اور یہ سکون کے ساتھ، اور یہ من کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کا معنی دینے کے لیے. تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں من وہ بعض پارٹ والا نہیں ہے، بلکہ یہ من کیا ہے؟ اسی وحی کی تفسیر ہے، اس کی وضاحت ہے. یعنی کا معنی یہ دے رہا ہے. تو بعض مترجمین اس انداز سے ترجمہ کرتے ہیں. اب ہم اس طرح سے لیں یا یہ لیں کہ وہی ایک بڑی چیز ہے، اس میں سے جو ایک خاص چیز ہے الکتاب یا القرآن، تو وہ اس کا ایک پارٹ ہے نا پورے وحی کا، تو اس میں سے بھی آپ سناتے ہیں، یہ معنی بھی لے سکتے ہیں. یہ دو انداز سے اس کی تفہیم ہمارے مفسرین کرتے ہیں. اب آپ کو جو پسند آتا ہو، لیکن من حیث الکل لب لباب میں کوئی فرق نہیں آتا کہ ہم وہی مراد لیں، قرآن مراد لیں. جو اس کا ما حاصل ہے وہ یہ کہ آپ کو جو چیز دی گئی کہ آپ پہنچائیے وہ آپ پہنچا رہے ہیں. ہم مراد کچھ بھی لے لیں لیکن وہ اسی دائرے میں ہے جو رسالت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، وہ آپ پہنچا رہے ہیں. مفہوم میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آگے کہا جا رہا ہے لا تعلمون من عمل لا تعملون من عمل، اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو. اب یہاں پر ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے. اب تک تو واحد تھا تکون تتلو، صرف اللہ کے رسول، اور اب یہ آ گیا جمع. اب جمع آ گیا تو اللہ کے رسول تو ہیں ہی، آپ کے ساتھ گویا صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہو گئے. اس لیے کہ آپ کا جو مشن تھا اس مشن کی تکمیل میں صحابہ کا بیسک رول تھا، اور وہ گویا آپ کے ہمنوا، حمایتی اور سپورٹر تھے. اس لیے وہ بھی آپ کے کام ہی کا حصہ تھا جو صحابہ کرام پورا کر رہے تھے. اس لحاظ سے یہاں کہا گیا کہ جو کچھ بھی عملی سرگرمی ہو رہی ہے، دوڑ بھاگ اور جد و جہد ہو رہی ہے، اس میں آپ ہی نہیں، آپ کے جتنے اصحاب شریک ہیں سب کے عمل کو میں دیکھ رہا ہوں، سب کی کارکردگی میرے نظر کے سامنے ہے. اس آیت سے صحابہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی بڑا گول ہوتا ہے اس کو انجام دینے کے لیے فرد واحد نہیں بلکہ پورے گروپ کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کی رعایت انبیاء کے ساتھ بھی کی گئی. آپ کو جب بڑے گروپ مل گئے تو ان کے ساتھ آپ نے بڑا کام کیا، اور جب نہیں ملا تو آپ کا کام کبھی کبھی انجام کو یا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا. سارے انبیاء کی سیرت اور تاریخ پڑھیں تو یہ چیز سامنے آتی. ایک اور چیز جو اس کی تائید میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو کچھ پہنچایا اس کی عملی تعبیر میں صحابہ کا رول تو ہے ہی. صحابہ میں سب سے زیادہ رول خلفائے راشدین کا ہے، اور ان کا رول اتنا اہم تھا کہ اپنے طریقے کے ساتھ ساتھ ان کے طریقے کی پیروی بھی امت پر لازم کر دی گئی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تعملون جمع آنے کی وجہ یا اس کی حکمت کیا ہے، اس کا اصل وجہ کیا ہے. باقی میں یہ آپ کو بتا چکا الا کننا علیکم شہودا، مگر یہ کہ میں تم پر یعنی رسول پر بھی اور رسول کے اصحاب پر بھی گواہ ہوں کہ وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں، کیا کام انجام دے رہے ہیں. اب اس کے آگے ہے ایک لفظ استفیضون فیہ.
فیہ کا مرجع تو یہ عمل ہی ہے. جب اس عمل میں وہ مصروف ہوتے ہیں، اس عمل کے لیے آگے بڑھتے ہیں. افاظت من ہوتا ہے جہاں ہم موجود ہیں اس سے نکل کر کے آگے جائیں. جیسے منا میں جانے کے لیے قرآن مجید میں کیا آیا؟ افیزو حیث افاظ الناس. تم وہاں سے روانہ ہو جاؤ جہاں سے پہلے لوگ روانہ ہوتے تھے. اب روانہ ہونے کا کیا مطلب؟ جہاں ٹھہرے ہوئے اس سے آگے بڑھو، وہیں نہیں ٹک کے رہنا ہے. تو یہاں بھی یہ ہے کہ جو ان کا مسکن ہے وہیں کہ وہی بیٹھے نہیں رہتے، اس کے لیے نکلتے ہیں، اقدامات کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، مصروفیت رہتی ہے، کوشش رہتی ہے، سب رہتی ہے. اس کو کہا گیا استفیضون، جبکہ تم سب کے سب یعنی حضور بھی اور صحابہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس عمل میں مصروف ہوتے ہیں یا اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں. جو چاہیے آپ ترجمہ کر لیجیے. اس کے بعد آگے یہ بتا دی گئی کہ دنیا میں تو یہ ہے کہ 1000 لوگ کوشش کر رہے ہیں تو ہر ایک کی کوشش کیا ہے دوسرا نہیں جانتا، اور کوشش میں بھی جو ظاہر ہے وہ جانتے ہیں، جو دل میں ہے وہ نہیں جانتے. جو بڑی چیز ہوتی ہے اس کا چرچا ہو جاتا ہے، جو چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کا چرچا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے نظروں سے دور نہیں ہے، اوجھل نہیں ہے. اس لیے تمہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جتنی محنت کر رہے ہیں پتہ نہیں اس کا علم ہے یا نہیں. دنیا میں تو ملک کے اندر فوجی یا حکومتی کارندے کیا کیا کر رہے ہیں ملک کے سربراہ کو سب معلوم رہتا ہے، جتنا پہنچایا جاتا ہے اتنا معلوم رہتا ہے، ورنہ ہوا. لیکن اللہ کا علم اتنا وسیع ہے براہ راست کہ وہ دلوں کے حال تک تو جانتا ہے ہر ایک کی، اس کو تو ہر چیز معلوم ہے. اس لیے اس احساس میں مت پڑو کہ تمہارے کوششوں میں تمہارے جذبات کیا ہیں، تمہاری کوششوں میں تمہاری محنت کتنی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے یا نہیں، ہمیں خوب معلوم. اور آگے یہ بھی بتا دی گئی کہ معلوم ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تم کر رہے ہو تب معلوم ہو رہا، ایسا بھی نہیں ہے. آگے کہہ دیا گیا الا فی کتاب مبین، کھلی لکھی ہوئی چیز ہے. اب کھلی لکھی ہوئی چیز کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر ہم بہت باریکی میں جائیں تو کہا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بیسک پلان تھا، جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھ کے لکھ دیا تھا، تو کتاب مبین سے مراد کیا لیتے ہیں؟ لوح محفوظ. اس میں سب پہلے سے موجود ہے، اللہ کو علم ہے. ایسا نہیں کہ آج تم نے کیا تو علم ہوا، معلوم ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، کیسے کرنے والے ہو، کتنا کرنے والے ہو، سب خبر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ کتاب مبین سے مراد اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب لیتے ہیں، قرآن مجید لیتے ہیں. اب اس میں کیسے موجود ہے؟ اس میں ایسے موجود ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں انسان کے حوالے سے اس کی خوبیاں، اس کی خامیاں، اس کی نفسیات، اس کی کوشش کے اسباب، اس کے اتار چڑھاؤ کے اسباب، ہر چیز کا تذکرہ کر دیا ہے نا. اور وہ تذکرہ ایسا ہے کہ ایک طرح سے وہ کیا کہتے ہیں معیار ہے. اس معیار پر کوئی بھی کبھی بھی پرکھ کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. تو اب جو کتاب مبین میں ہماری طرف سے ساری چیزیں اکٹھا بیان کر دی گئی ہیں، اس کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو تمہاری کارکردگی کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے. اور میں تو اس کتاب کا نازل کرنے والا، مجھ سے زیادہ کون جانے گا. تو
جو لوگ کتاب مبین سے لوح محفوظ یا تقدیر نہیں لیتے وہ یہ اس طرح سے اس کا مفہوم بتاتے ہیں۔ یہ تو ہے آیت کا مطلب تھوڑا تفصیل سے۔ اب یہ مطلب بیان کیوں کیا گیا؟ میں نے جیسا کہ اشارہ دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان اللہ کے رسول اور صحابہ کی تسلی کے لیے کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا ہے، ان کی حمایت کے اظہار کے لیے کیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ سنو، وما تتلو، جی بولیے۔ بالکل حاضر کا صیغہ ہے، جمع کا کیا ہو جائے؟ جمع کا تتلو نہ ہوگا اور اگر اس کو اخف میں لے جائیں گے تو تتلو ہوگا، الف کے ساتھ ہوگا۔ دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق ایسے کریں گے کہ جب اخف ہوگا ہے نا تو اخف کے استعمالات میں پہلے وہ لفظ آنا ضروری ہے جس کے بغیر اخف بنتا نہیں، جس کے بغیر اخف بنتا نہیں۔ ان، لن، کے، اذن اور الفاظ شرط، یہ اتنا ہے اگر کچھ گرامر پڑھی ہے تو۔ اب اس میں سے اگر کوئی چیز پہلے موجود ہے تب تو سوال کھڑا ہوگا کہ یہ اخف ہے، لیکن اگر نہیں موجود ہے تو اس میں الف تاریخ، ہاں وہ سوال اصل ہے۔ یہ سب سوال ضمنی تھا، اس لیے میں نے وہ ضمنی ہی کنارے کر دیا ہے۔ وہ سوال اصل ہے کہ عربی زبان میں جو تلا یتلو لکھا جاتا ہے اس کے لیے الف نہیں لکھا جاتا واحد میں، جمع میں لکھا جاتا ہے جب نون کو اڑایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جمع تو ہے نہیں، حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے، تکون واحد ہے، اس کے باوجود الف کیوں آیا ہے؟ اب ایسا صرف یہیں پہ نہیں ہے، قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ہے نا۔ یہ ہے ان کے رسم الخط کا مسئلہ، گرامر کا مسئلہ یہ نہیں۔ بعض قبائل الف کے ساتھ لکھتے ہیں، بعض قبائل الف کے بغیر لکھتے تھے۔ تو اب جو کاتب تھا وہ جیسے لکھتا تھا اس نے لکھ دیا اور ویسے ہی رہ رہا ہے موجود۔ وہ میں جان رہا ہوں، اسی لیے پہلے آپ کے جمع کا بائیکاٹ میں نے کر دیا، اب جو اصل بات ہے وہ بتا دیا۔ رسم الخط کا یہ فرق ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا تابوت ایسے لکھا ہوا ہے اور تابوت ایسے بھی لکھا جاتا ہے۔ اب جب فائنل نسخہ تیار ہوتا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو سوال کھڑا ہوا کہ بعض لوگ ایسے لکھتے ہیں بعض لوگ ایسے لکھتے ہیں، کون سا لکھا جائے؟ فائنل نسخہ تیار ہو رہا تھا نا، اور اسی لیے تیار ہو رہا تھا کہ لوگ اپنے اپنے انداز سے لکھتے تھے، پڑھتے تھے تو 19-20 کچھ فرق ہوتا تھا۔ تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ قرآن قریش کی لغت پہ نازل ہوا ہے تو قریش کی لغت میں جیسے لکھا جاتا ہے ویسے لکھو۔ اب قریش کی لغت میں ایسے لکھا جاتا تھا، ایسے لکھ دیا گیا اور اس کو رد کر دیا گیا۔ جو دوسرے کی لغت میں لکھا جاتا تھا، عرب کے جو دوسرے قبائل، یہ ہے نا، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ اصل میں پروف ہے کہ رسم الخط کا فرق پایا جاتا تھا اور اس میں جو رسم الخط زیادہ بہتر ہوتا تھا اسے اڈاپٹ کیا جاتا تھا، کہیں اختلاف ہوتا تھا تو پھر قریش کی لغت پہ فائنل فیصلہ ہو جاتا تھا۔ یہ ہے اصل بات۔ اب اس رسم الخط کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو 50 الفاظ ملیں گے قرآن میں جو یہاں آیا ہے،
پورے قرآن میں، اور ان سب کو بعض ہمارے مصنفین نے ایک جگہ جمع بھی کر دیا ہے اور پھر اس پہ لمبی چوڑی بحث کی تھی۔ اس بحث میں ابھی ہمیں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، معلومات کے لیے اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا رسم الخط خود ہمارے لیے سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہمارے پاس عربی سے آیا ہے، بالکل ایسے آیا ہے نا۔ اب ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کو لکھنے والے کیا لکھ دیتے ہیں اگر بولنے کے لحاظ سے، لیکن وہ تو ہے غلط۔ اب اصل جہاں سے آیا ہے اس کا رسم الخط ایسے ہے، اس لیے ہم اسے فالو کرتے ہیں، چاہے وہ الف نہ پڑھتے۔ اب سمجھ میں آیا فرق؟ وہ رسم الخط کا مسئلہ ہے، جہاں سے آیا ہے وہاں سے، اور ہم اس کو لکھتے ہیں بالکل کی طرح، پڑھتے ہیں بالکل کی طرح۔ تو ایسے بہت سارے الفاظ ملیں گے ہم کو قرآن مجید کے اندر۔ ویسے ہی دوسری زبانوں میں، خود ہماری اردو زبان میں۔ چلیے، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جو اصل بات میں بتا رہا تھا وہ یہ کہ یہ سب اللہ کے رسول اور صحابہ کی تسلی کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، اس کا اشارہ یہاں ہے۔ سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولی، ان پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ اب یہاں ولی کس کو کہا گیا ہے؟ ولی کی جمع ہے اولیاء۔ اب ہم اپنی اردو زبان میں اولیاء تو بزرگوں کو سمجھتے، لیکن دنیا میں سب سے بڑا بزرگ کون؟ اللہ کے رسول، اور ان کے بعد کون؟ صحابہ کرام۔ تو ان کو اگر مراد لیا جائے تو کوئی غلط تو نہیں کہہ سکتا۔ اس لحاظ سے بھی جو ہم بولتے ہیں اور جو ان کے نقش قدم پہ جتنا زیادہ چلے گا، اس کو بھی اسی طرح کا اللہ کا کرم اور فضل ملے گا۔ تو اصولی طور پہ اولیاء اللہ ہم جن کو سمجھتے ہیں بزرگوں کو، اس کے معنی مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اولیاء اللہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو الہی صفات کا حامل سمجھتے ہیں۔ غلطی وہاں ہوتی ہے۔ الہی صفات کے حامل اللہ کے رسول بھی نہیں تھے، الہی صفات کے حامل صحابہ کرام بھی نہیں تھے۔ ہاں، آپ کی قربت تھی۔ عربی زبان میں اصلاً ولی کے معنی آتا ہے قریب ہونے کے، قریب۔ ولا یلی معنی ہوتا ہے قریب ہونا، ولی معنی قریب ہونے والا۔ اب اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہوتا ہے، صحابہ کرام بہت زیادہ قریب ہوتے تھے، اس کے بعد کسی اور کو توفیق ملی ہے، اس لحاظ سے وہ اس کے اول مصداق ہیں۔ اب جو قریب ہوتا ہے اس میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں، تو اب ماں باپ کو بھی ولی کہا جاتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا ولی کی اجازت چاہیے، سرپرست، وہ سب سے قریب ہوتے ہیں۔ دوست قریب ہوتا ہے تو ولی دوست کو بھی کہتے ہیں۔ اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی اور سرپرستی کر رہا ہے تو وہ بھی ولی ہوتا ہے، چاہے وہ بھائی ہو چاہے چاچا ہو، اس لیے کہ باپ کے بعد وہی قریب ہوتے ہیں، چاہے دادا ہو۔ تو ولی کا لفظ اصل میں قربت کا معنی رکھتا ہے۔ اب جو سب سے زیادہ قریب ہے پہلا مصداق وہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ نہیں موجود ہے تو دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا۔ اب اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے جو اس کا معنی ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ قریب ہونے والا اولیاء اللہ کہا گیا ہے نا۔ تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون تھا؟ اللہ کے رسول۔ پھر کون تھے؟ صحابہ کرام۔ پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور باقی لوگوں کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی اصل معنویت۔ سچے پکے مسلمان، نام نہاد نہیں، جو مطلب راستے کو فالو کرنے والے، بالکل وہ بھی شامل ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کی قربت کے
معیار کے لحاظ سے ان کی پوزیشن طے ہو. کامن انداز سے سب کو ایک کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے. تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ سب خرابہ ہے. تو یہاں جو کہا گیا کہ اللہ کے قریبی پر یا اللہ کے دوست پہ، اللہ کے چاہنے والوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، تو اصل میں ہے یہ کہ مشکل حالات میں انسان فطری طور پہ پریشان ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو جو مشکل حالات پیش ہو رہے تھے بحیثیت انسان اور بشر کے، ان کو بھی بہت سارے احساس ستاتے تھے، لیکن اسی سے نکالنے کے لیے پہلے ان کی کیفیت کے بارے میں بتایا کہ مجھے علم ہے، اور پھر گارنٹی دے دی، سنو تم میرے قریبی ہو نا، تو اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اللہ تمہاری سرپرستی کرے گا اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ ہے پورا مطلب. اب اس کے بعد آگے یہ بھی بتا دیا گیا لہم البشریٰ، لہم کون ہے؟ اولیاء اللہ. انہی اولیاء اللہ کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ تو صرف تعارف ہے. اولیاء اللہ کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. اب ایمان آپ لوگ جانتے ہیں، تقوی جانتے ہیں، اس لیے اس کی ابھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے نا. اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے لہم البشریٰ، انہی اولیاء اللہ کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے، خوشخبری ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی. اخروی زندگی میں تو جنت ملے گی، اور دنیاوی زندگی میں کیا ہوگا؟ کس چیز کی بشارت ہے؟ یہ تو نہیں لکھا ہوا. بولیے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہیں قرآن میں آیا ہے یہ زمین، اس زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے ہی. یہ گارنٹی ہے. اب وارث ہونے کا مطلب اس کی ملکیت، اس کا اختیار، اس کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آئے گا. لیکن ہے کیا؟ عبادی الصالحون، صرف عبادی نہیں، میرے بندے. میرے بندے تو سارے انسان. شرط لگی ہوئی ہے صالح. جب صالح ہوں گے تو وہ وراثت حاصل ہوگی، اور جب صالح نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی. تو یہ بشارت بھی اسی وقت پوری ہوگی جب صالح ہوں گے، اور اگر صالحیت ختم ہو گئی تو وہ اس بشارت کی گارنٹی نہیں. اب صالحیت اللہ کے رسول میں تھی، صحابہ کرام میں تھی، ان کو ملی، دنیا کے زمین کے وارث وہ بنے، خلافت قائم ہوئی، حکومت کی، پوری دنیا میں پھیل گئے. لیکن جب اس میں کوئی کمزوری آئی، خرابی آئی، صالحیت متاثر ہونے لگی، تو پھر دھیرے دھیرے چھن بھی گیا. یہ ہے صالحیت میں بیسک چیز تو صالحیت ہے. اب اس صالحیت کو جمع کی شکل میں استعمال کیا گیا ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اجتماعیت کا بھی مدعا نکلتا ہے. ایک شخص اگر صالح ہے، بہت صالح ہے، ہاں، تو آیت کیسے کون آئے؟ ایک آیت پہ فٹ نہیں ہوگی، لیکن ایک آدمی اگر صالح ہے تو وہ صالح تو قرار پائے گا نا. اسے زمین کی وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی وہ ایک الگ چیز. دنیا میں ہاں، جو اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے کہ زمین کا وارث وہی ہوگا. ہاں، اگر ایک شخص صالح ہے قوم میں، ہاں، اور پوری قوم بگڑی ہوئی ہے، یا بہت کم لوگ صالح ہیں اور پوری قوم بگڑی ہوئی ہے، ہاں،
तो कहाँ उनको खिलाफत मिलती है या अब वो तो अल्लाह का इंतजाम है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम तन्हा थे या कोई और साथ था आपको, लेकिन मिल तो गई पूरी हुकूमत, कुरान ही में है ना। तन्हा थे जिस वक्त आपको हुकूमत मिली, बाद में लोग आपके हमनवा बने, आपके सपोर्टर बने, आपकी तायीद की और आप जो चाहते थे उसके लिहाज से सारी तब्दीली आ गई। और तारीख ये बताती कि 300 साल तक वो अच्छा सिलसिला जारी रहा। बाद में बिगाड़ आया तो फिर किब्ती गालिब आया जिसमें फिरौन था और उसने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था हासदाना तौर पे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए तो दूसरा इनकलाब आया। ये है ना पूरी तारीख। तो अल्लाह ताला कब किससे कितना काम लेता है, कैसे लेता है, वो अल्लाह जानता है। लेकिन जो शर्त है वो शर्त है, इज्तिमाइयत हो तो और काम आसान हो जाती है। लेकिन अल्लाह अगर तन्हाई किसी को नवाजना चाहे तो अल्लाह के निज़ाम में उसके लिए माहौल साजगार करना मुश्किल नहीं। ये मैं कह रहा था। ऐसा भी हुआ है, लेकिन ये कि उमूमी तौर पर यही नजर आता है कि हमेशा एक ग्रुप, चाहे वो छोटा हो, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, है ना, चाहे वो छोटा हो, उस ग्रुप ने गलबा हासिल किया है। लेकिन उसको हम बिल्कुल इस तरह से नहीं कह सकते कि वही उसूल जी। अब आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। ये जो बशारत दी जा रही है दुनिया और आखिरत में कामयाबी की, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसा अल्लाह ने तय कर रखा है वैसा होकर रहेगा, बिल्कुल हतमी है। अव्वल फौजुल अज़ीम, जो ये चीज पा जाए या इस चीज से हमकिनार हो जाए वही असल में बड़ी कामयाबी पा रहा है, वही चीज असल कामयाबी है। उसी की तगोदो और कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद मजीद तसल्ली के लिए कहा जा रहा है ये लोग जो मुख्तलिफ गलत प्रोपेगेंडे करते रहते हैं ना, उससे गमगीन होने की जरूरत नहीं। ला यहज़ुनुक का कौलुहुम, जो तुम्हारे मुखालफीन हैं उनकी जो बातें हैं, तरह तरह के एतराज़ात, तरह तरह के सवालात, तरह तरह के प्रोपेगेंडे, उससे तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज्जत पे इख्तियार और कंट्रोल तो अल्लाह का है। सारे के सारे इज्जत जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता नहीं देता है। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो समीउल अलीम, वो सुनने और जानने वाला है। उसे इल्म है कि किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसे इल्म है कि वो जान जाए, पहचान जाए कि कौन मांग रहा है, कौन दावेदार है, कौन दुआ कर रहा है। तो ये वो चीज है जो हमें और आपको समझाई गई है। और उसी की वजाहत करते हुए ये अगली बात कही गई, अला सुनो, इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, पूरे आसमान में, पूरे जमीन में जितनी चीजें, सब पे इख्तियार कंट्रोल अल्लाह का है। तो वो जिसको जिस तरह चाहेगा बदल देगा, तब्दील कर देगा, किसी के हक में हमवार कर देगा, किसी के खिलाफ कर देगा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने की प्लानिंग तो सबने मिलकर कर ली, लेकिन अल्लाह ताला ने आग की सिफत ही बदल दी, खत्म मामला। तो ये उसका इख्तियार है। जब ये इख्तियार है तो कभी भी वो हालात तब्दील कर सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वमा यत्तबिउल लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाहि शुरका, और वो जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं शरीकों में से, यानी जिनको ये पूजते हैं, चाहे वो बज़ाहिर कोई इंसान हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो अंबिया हो, चाहे वो दुनिया की दूसरी मखलूक हो, सांप, बिच्छू, शेर, कुछ भी पूजते, सबकी बागडोर किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला जिसको जिस तरह चाहे घुमा देगा।
کوئی کچھ کر پائے گا, روک پائے گا یا ٹوک پائے گا؟ تو وہی کہا گیا کہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں اور جن شرکا پہ انہوں نے بھروسہ کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے, شریک ٹھہرایا ہے, اس کی پیروی کرتے ہیں, اس کی بات مانتے ہیں, ان سب کا کنٹرول بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ گمانی والی چیز ہے. ان یتبعون الا الظن, ان کے بارے میں ان کو صرف گمان ہو گیا ہے کہ یہ بڑے طاقتور ہیں, بڑے مؤثر ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں, صرف گمان ہے, یقینی کوئی بات نہیں. اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ گمان غلط ثابت ہوتا ہے. اب بھروسہ تو کیے رہتے ہیں لوگ اپنے بتوں پر, اپنے معبودوں پر, لیکن جب اس سے فریاد کرتے ہیں اور فریاد پوری نہیں ہوتی, دنیا میں بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اس کے بعد برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں, ہے نا. اب اسی بمبئی میں بال ٹھاکرے گنپتی کی پوجا کرتا تھا. اب اس کی بیوی مر گئی اور اس کو یہ توقع تھی کہ ان کے ذریعے اس کو آسانی سے شفا مل جائے گی, نہیں ملی تو اٹھا کے پھینک دیا اسی بمبئی میں. اور ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے تو یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی نا, ان کے سارے بتوں کو توڑ کر کے اور ایک کو چھوڑ کر کے, کہ ان سے تو امید وابستہ کیے ہوئے تو سمجھتے تھے کہ یہ تمہارا بھلا کر دیتے ہیں, یہ اپنی حفاظت تو کر نہیں سکے, تمہارا بھلا کیسے کریں گے کہ تم ان کو پوچھتے ہو. یہ ہے اصل چیز کہ صرف ایک موہوم خیال ہے, ایک تصور ہے, ایک گمان ہے, جس کی وجہ سے یہ پیروی کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور وہ نہیں ہیں مگر اندازہ لگانے والے. ایک اندازے سے وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خوبی ہے, یہ صلاحیت ہے. جیسے ہمارے یہاں جاہل قسم کے لوگ بزرگوں کی قبر پہ یہ گمان لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ اولاد دے دیں گے, بزرگوں کے ذریعے یہ امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کا سفارش نامہ مل جائے گا, قبر میں ڈال دیا جائے گا تو نجات مل جائے گی. ہاں, وہ سب وہی بگاڑ ہے نا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اندازہ ہے, عملاً کبھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی, اس لیے اس کی بنیاد پہ کوئی قدم کسی کو نہیں اٹھانا چاہیے. اس کے بعد آگے اللہ تعالی مزید کیا, ہاں, نو زن اور یخرسون دونوں الگ الگ چیز ہے, اس لیے بیان ہوا ہے نا. دیکھیے, کسی چیز کے بارے میں کوئی گمان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہلکی پھلکی چیز اشارے کے طور پہ ہوتی ہے نا, اشارے کے طور پہ ہوتی ہے, تب گمان کیا جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا. اب آپ سمجھ لیجئے اس کو, یہ منافق ہے, نفاق تو دل کا حال ہے, لیکن اب یہ کہا گیا کہ اگر وہ نماز پڑھنے آتا ہے اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو گویا یہ نفاق ہے. تو اب اس کا یہ جو عمل ہے سستی کا مظاہرہ کرنا نماز کے سلسلے میں, یہ اشارہ ہے اس کی دلی کیفیت کی طرف. ایک گمان ہوا, یہ ہے گمان, لیکن اس گمان کو بھی حتمی نہیں مانا جا سکتا, اس لیے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی معذوری ہو, بیماری لاحق ہو, جس کی وجہ سے وہ دیر کرتا ہو, اس کی صحت ٹھیک نہ ہو, جس کی وجہ سے اسے آنے میں تکلیف ہوتی ہو. بہت سارے لوگ سلسل بول کے مریض ہوتے ہیں, ریاح کے مریض ہوتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں پیر کمزور ہوتا ہے تو جلدی پہنچ نہیں سکتے, جلدی آ نہیں سکتے. تو اس کو بھی ہم تو ظاہری دیکھ کر کے گمان یہی کرتے ہیں کہ نہیں وقت پہ پہنچے, گویا کاہل. تو ہمارا گمان صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے
اور ایک یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی پس منظر نہیں ہے، کوئی کلو نہیں ہے، بس ٹھوک دیا۔ جیسے ہم لوگ امتحان دیتے ہیں نا، امتحان میں جو سوال نہیں آ رہا ہوتا ہے اس کا جواب جاننے کے لیے کوئی لنک بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت ہو تو اس میں جوڑ جاڑ کے لمبا کر دیتے ہیں، لیکن جس سوال کا کچھ نہیں معلوم ہے اس کو کیا کریں، کچھ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اب اس کا کوئی اشارہ تو نہیں ہے، تو وہ جو عمل ہے اندازے سے کچھ بھی لکھ دیا ہے نا، وہ ہے یقرسو، صرف اندازہ ہے۔ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیپر آتا ہے ایم سی کیوز، اس میں یہ رہتا ہے کہ کئی جواب میں سے کوئی ایک صحیح ہے نا، اب وہ نہیں آ رہا ہے تو کبھی تو یہ کرتے ہیں کہ سب پہ نشان لگا دیں گے، کوئی تو صحیح ہو ہی جائے گا، کبھی یہ کسی پہ نہیں لگائیں گے۔ اب نہیں لگائیں گے، اس سے یہ اندازہ تو ہو رہا ہے کہ آپ کو نہیں آ رہا ہے، لیکن لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، سب پہ لگا رہے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم ہے۔ آپ کو اگر غلط معلوم ہے تو غلط پر لگا دیں گے، آپ کا مان لیا جائے گا غلط ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگر بہت سارے سوالات نہیں آ رہے ہیں تو ایک سیٹ سے نمبر 1 پہ ٹک کر دیں گے، اور سب میں صحیح نمبر 1 نہ ہو، کسی میں تو نمبر 1 صحیح ہوگا، کوئی نمبر مل جائے گا۔ اس لیے کہ پیپر جب بنائے جاتے ہیں تو کسی میں پہلا جواب صحیح ہوتا ہے، کسی میں دوسرا صحیح ہوتا ہے، کسی میں تیسرا صحیح ہوتا ہے، کسی میں چوتھا صحیح ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے کوئی نہیں آ رہا ہے تو سب پہلے پہ ٹک کر دیا، یہ اندازہ لگائے کوئی نہ کوئی تو لگ ہی جائے گا۔ یہ ہے اصل میں یقرسو، کوئی اشارہ، کوئی لنک، کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی پس منظر، کوئی چیز نہیں ہو، پھر بھی ایک چیز ٹھوکی جائے، وہ ہے یقرسو۔ پھلوں کا اندازہ لگانا وہ تو ہے، اب درخت پہ کتنے پھل ہیں، اس کا کتنا وزن ہوگا، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم گن لیں، پھر بھی چھوٹ سکتا ہے، اور کس پھل کا کتنا وزن ہے اس کے لحاظ سے وزن طے کر لیں، کوئی اندازہ نہیں۔ بس اب جب خرید و فروخت کرنا ہوگا، مان لیتے 1 کنٹل ہوگا، اب 1 کنٹل کی قیمت طے کر کے، پھلوں کا تو ایک طرح سے نظر بھی آتا ہے۔ تالاب میں جو مچھلی ہوتی ہے اس کو بھی اندازہ لگا کے بیچا جاتا ہے، اس کو بھی خرسی کہتے ہیں، وہاں تو کچھ نہیں معلوم، نظر بھی نہیں آ رہی ہے مچھلی، بس ہے کہ ہاں مچھلی پالا گیا ہے، ہوگا کتنا ہوگا یہ بھی نہیں معلوم، یہاں تو کم سے کم ایک نظر آ رہا ہے، وہ اس میں بھی رسک ہے، صحیح اندازہ نہیں لگ رہا، اس لیے اسے بھی غلط ٹھہرا دیا، بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ اور تالاب کی مچھلی میں تو وہ بھی نہیں معلوم ہے، اس میں تو اور جھگڑے کا امکان ہے، ایک مچھلی بھی اگر نہیں نکلی تو اس کو بھی خرسی بولتے ہیں، وہ بھی حرام۔ چلیے اب اس کے ہاں اندازے سے غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تیار ہونے کے بعد جب توڑنے لائق ہو رہا ہے اس وقت لیجئے، اس وقت یہ ہے کہ ایک رف قریب اندازہ ہو جائے گا، لیکن ابھی پکا نہیں ہے، بس صرف ٹکولے پڑے ہیں یا چھوٹے چھوٹے دانے ہیں، کتنا اس میں بچے گا، کتنا گر جائے گا، کتنا وہ بڑا ہوگا، کتنا چھوٹا ہو، کوئی اندازہ نہیں، تو ایسے درخت بیچنا غلط ہے۔ کیا چیز حدیث میں ایسے بیچنے کی ممانعت ہے، آپ پڑھ لیجیے حدیث۔ دیکھیے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، کھیت بھاڑے پہ دے رہے ہیں، اس سے بحث بعد میں کر لیں گے، پہلے یہ پورا کر لیں، ہے نا۔ آپ کو اگر اس کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کا جواب آپ کو دے دیں گے۔ جی
یہاں آگے کیا کہ هُوَ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَالنَّهَارَ، اور دن بنایا، مُبْصِرًا، مبصر معنی کیا ہوتا ہے؟ دکھانے والا، ابصرا یبصر دکھانا، بصرا یبصر دیکھنا، تو دن کیا ہے؟ دکھانے والا، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، روشنی پھیلانے والا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو ان آیات کو سنیں، اس پر غور و فکر کریں۔ سننا صرف سننا مقصود نہیں ہوتا، سن کر کے آگاہی، سننا تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نا، اصل چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی اس صلاحیت کو استعمال کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ دن اور رات کی پوری گردش میں اور چکر میں کیا کیا فائدہ ہے۔ اس پر بحث پہلے بھی آ چکی ہے، اس لیے بہت زیادہ ابھی اس پہ بحث کی ضرورت نہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ اصل میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ اب یہ کون لوگ کہنے والے ہیں؟ سب، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں، اور مشرکین فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں، وہ بھی تو ولد ہی ہے، اولاد ہی ہے۔ سب تو ہم صرف عیسائی اور یہودیوں کو تو یہ کو لے لیتے ہیں اور مشرکین کو معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اس خرابی میں مبتلا ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی شرک میں مبتلا ہے اور خاص طور سے بیٹا ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتوں سے پاک ہے، اس طرح کی چیز سے پاک ہے۔ وہ الغنی، وہ بے نیاز ہے، اس کو اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے دوسری بحث نہیں شروع ہو رہی، یہاں سے اصل میں ایک نئی دلیل دی جا رہی ہے نا۔ پہلے آیت سمجھ لیجئے تو پھر دلیل سمجھ میں آئے گی۔ کیا ہے؟ هو الغنی، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور بے نیاز ہے، یعنی اسے اولاد کی محتاجی نہیں۔ اولاد جو ہے وہ احتیاج کی علامت ہے۔ احتیاج کی علامت کیا ہے؟ آپ کے پاس جنسی خواہش ہے، اس کو پورا کریں، یہ آپ کی محتاجی ہے۔ نہیں پوری ہوتی ہے تو شرارت کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، یہ کمزوری۔ ویسے ہی اولاد ہے تو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، جس کو نہیں ہے وہ پریشان ہوتا ہے، یہ بھی محتاجی ہے۔ تو اولاد کے ساتھ اس طرح کی چیزیں جڑ جاتی ہیں کہ وہ اس طرح کی کمزور خواہشوں والا ہے، وہ اس طرح کے سہاروں کا اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں محتاج ہے، اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سبحانہ وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو اس طرح کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، بہت ساری چیز، وہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہی جنسی خواہش، بیوی، وہ سب آ گیا اسی میں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جتنی چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ ان عندکم من سلطان، اللہ کے پاس تو یہ سب کچھ ہے، لیکن تمہارے پاس کوئی طاقت ہے؟ یہاں ان جو ہے اگر کے معنی میں نہیں ہے، یہاں ان جو ہے وہ نہیں کے معنی میں ہے۔ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان صرف اگر کا معنی نہیں دیتا، ان نہیں کا معنی بھی دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے عربی تھوڑی سی پڑھی ہے، لیکن وہاں بھی پڑھا ہوگا۔ استعمالات ماضی یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ ما فعل، ان فعل، ما ان فعل، لا فعل، چار طرح سے نہیں کا معنی ہوتا، اس نے نہیں کیا۔ اس میں ان ہے،
وہی ان ہے، تو تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لہذا اس کی، یا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، سلطان منے دلیل بھی ہوتا ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اس کی کہ تم ثابت کر سکو کہ اللہ کی اولاد ہوتی ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پہ وہ جو تم نہیں جانتے۔ اصل میں یہاں یہ بات چھیڑی کس لیے گئی ہے؟ اصل جھگڑا اہل ایمان اور اہل شرک و کفر میں کیا ہے؟ توحید کا۔ اصل جھگڑا کیا ہے؟ توحید کا۔ شرک کو اپنانے کے بعد توحید ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں اصلاً جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگ شرکا پہ بھروسہ کرتے ہیں، شرک کی بحث آ گئی، وہ بھروسہ غلط ہے بتا دیا۔ اب اس کے ساتھ شرک کیوں غلط ہے، کسی کو شریک ٹھہرانا کیوں غلط ہے، اس کے اندر کیا خرابی پائی جاتی ہے، وہ سمجھانے کے لیے یہ بحث چھیڑی گئی ہے نا، تاکہ صرف یہ نہ سمجھا جائے کہہ دیا گیا شرکا تمہارے کمزور ہے، بلکہ شریک ٹھہرانا یہ حرکت بھی خراب ہے، یہ حرکت بھی مجرمانہ ہے، یہ حرکت بھی غلط عمل ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اس طرح سے اللہ کے اوپر گویا ایک طرح سے الزام تراشی ہوتی ہے، بہتان ہوتا ہے، اللہ کی حیثیت کو مجروح کرنے کا گناہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی کو اور آگے کھول دیا ہے، کہہ دو بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گڑھتے، اب کہہ دیا کہ بیٹا ہوتے ہیں یہ جھوٹ ہی گڑھنا ہے، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، وہ کبھی، یعنی ان کا نظریہ، ان کا سوچ، ان کا تصور کبھی بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا، جو بھی اسے اپنائے گا ہمیشہ ٹھوکر کھائے گا، ہمیشہ کیا کرے گا، نقصان میں رہے گا۔ اب ہمارے ہندوستان کی پوری جنتا رام کی پجاری ہے، ارے ہمارے مسلمان بھی تو رام کی دہائی دیتے ہیں، کہتے تو کھڑے ہو کے وکالت کرنے لگتے ہیں، جو نہیں ہے نہیں ہے، لیکن عام طور پر اکثریت تو ہے نا، اکثریت بھی ہے نہیں، لیکن ان کو گھما پھرا کے ادھر پھیر دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی جو کچھ صورتحال پیش آئی ہے، تھوڑا سا بدھی سے کام لے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے معبود کی حیثیت کیا ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ ان کو معبود بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے۔ جس کے نام پہ اتنی چیز دے دی گئی اس کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا، تو ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ بہکانے کے لیے تو اب بھی کہہ رہے ہیں رام ہی نے یہ پھاڑا پھوڑ دیا، رام ہی سب سے نمٹ لے گا، لیکن پھر بھی خود کوشش کر رہے ہیں نمٹنے کی، اور خود کوشش کر رہے ہیں اس بھاڑے کو اور زیادہ کلیئر کرنے کی۔ اگر وہی کر دے گا تو وہ تو سب بتا دیتا نا، ایک ہی اللہ تعالیٰ سے تو جب جو چیز پوچھی سب بتا دے گا۔ اصل معبود تو اس کو ہونا چاہیے نا۔ یہ ہے آخری جو آیت ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اس بگاڑ میں مبتلا ہیں، شرک میں، بت پرستی میں، ان کو دنیا میں کچھ دیر مزہ لینے کا چانس دیا گیا ہے، پھر وہ ہماری طرف لوٹیں گے، پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو انہوں نے کفر کیا ہے، ناشکری کی ہے یا نافرمانی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نمٹنے کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے آپ پریشان نہیں ہو۔ دنیا میں کچھ دنوں کے لیے مہلت دے رکھی ہے،
اس مہلت سے اگر فائدہ اٹھا لیں تو ٹھیک، نہیں اٹھائیں گے تو گھاٹیا تو ان کا مقدر ہے، اس سے دو چار ہو کے انہیں رہنا ہے۔ یہ کل بات ہے جو اس رکوع میں سمجھائی گئی ہے۔ تو یہیں پہ آج ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔